آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن مجید کا یہ تیسرا اور آخری حکم ہے۔ اس سے پہلے سورہ البقرہ میں جو پہلی آیت ہے شراب کی حرمت کے بارے میں، کہ جب پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو قرآن مجید نے حکم دیا قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور وقتی طور پہ انسانوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ جوئے سے بغیر محنت کے انسان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، اور شراب پینے سے انسان کو کچھ انرجی مل جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے منافع سے بڑا ہے، ان کا گناہ ان کے منافع سے بڑا ہے۔ اور دوسرا حکم سورہ النساء میں اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اہل ایمان نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ جو تم کہہ رہے ہو پڑھ رہے ہو نماز میں اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم نشے کی حالت میں ہو اور جو زبان سے نکل رہا ہے تمہیں اس کی خبر ہی نہیں۔ تو بعض لوگوں نے تو اس وقت نماز جناب شراب کو چھوڑ دیا، جنہوں نے پینا ہوتا تو وہ فجر کے بعد پی لیتے تاکہ ظہر تک نشہ اتر جائے، لیکن آخری حکم اللہ خالق کائنات نے یہ اتارا ہے جو سورہ المائدہ میں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بتوں کی پوجا، والازلام اور قرآن اندازی کے تیر، قرآن اندازی کے تیر، فرمایا رجسن، یہ سب نجس ہیں، پالید ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے الگ ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد اللہ خالق کائنات نے شراب پر، جوئے پر مکمل پابندی لگا دی، اور اس آیت کے نزول کے وقت مدینہ منورہ میں ایک گھر کے اندر شراب کا دور چل رہا تھا، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کانوں پر اس آیت کی آواز پڑی تو جیسے ہی انہوں نے یہ سن لیا فاجتنبوا، اس سے الگ ہو جاؤ، تو وہیں پہ جام رک گئے۔ کسی نے اگر گھونٹ لے لیا تھا اور گھونٹ منہ کے اندر تھا، حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا، وہیں سے اس کو باہر نکال دیا، اور جو جام ہاتھوں میں تھے ان کو انڈھیل دیا، اور جو مٹکے تھے ان کو بھی توڑ دیا، اور پھر جناب وہ شراب اس قدر بہتات کے ساتھ تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، یعنی ان کو ضائع کر دیا گیا۔ خمر جو نا وہ کہتے ہیں الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو انسان کی عقل کو خراب کر دے۔
جو انسان نشے کی وجہ سے انسان کی عقل جو ہے وہ متاثر ہو جائے، اور فرمایا کہ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان زیادہ پی لے تو پھر انسان کو نشہ چڑھتا ہے، تو فرمایا جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہے اس کی کم مقدار بھی کیا ہے حرام ہے، اس کی کم مقدار بھی کیا ہے حرام ہے۔ تو چاہے وہ ایک سپی کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو جس سے انسان کو نشہ آتا ہو، اور اس کے علاوہ جو بھی چیز نشہ آور ہے، شراب ہی نہیں، شراب کے علاوہ جو بھی چیز کیا ہے نشہ آور ہے، فرمایا کل مسکر حرام، کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر ایک نشہ آور چیز کیا ہے خمر ہے، اور خمر کیا ہے اللہ خالق کائنات نے حرام قرار دی ہے۔ تو بعض فقہا نے، میں تو ان کو نام نہاد فقہا کہوں گا، جنہوں نے مختلف جو نا وہ چیزوں کا نام لیا کہ اگر ان کی شراب بنی تو وہ جو نا وہ حرام ہے، یا اس پہ پابندی ہے، یا اس پہ سزا ملے گی، حد لگے گی، باقیوں پہ حد نہیں لگے گی۔ مثلا کہتے ہیں کھجور سے بننے والی شراب، یا پھر منقے سے بننے والی شراب، یا پھر جو نا وہ جو سے بننے والی شراب، کہتے ہیں اس وقت عمومی طور پہ مدینہ کے اندر ان چیزوں سے شراب بنائی جاتی تھی۔ تو ہمارے ہاں اور بھی سورسز ہیں اس کے شراب کے، جناب وہ مکی سے بن جاتی ہے، کیکر کی چھال سے بن جاتی ہے، اور دیگر چیزوں سے شراب جناب وہ تیار ہوتی ہے۔ تو ہمارا دین چونکہ ایک آفاقی دین ہے، مکے اور مدینے کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے جناب وہ ایک عالمگیر یہ مذہب اور دین ہے۔ کسی علاقے میں کسی بھی چیز سے شراب کشید کی جاتی ہے تو جو انسان کی عقل کو خراب کر دے اس کی زیادہ مقدار، اس کی کم سے کم مقدار بھی کیا ہے حرام ہے، بھلے وہ کسی بھی چیز سے کشید کی گئی ہو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، بے شک شراب والمیسر اور جوا، والانصاب اور بتوں کی پوجا، والازلام اور قرآن اندازی کے تیر، قرآن اندازی کے تیر، یہ بھی سمجھ لو جوے کی قسم ہوتی تھی کہ جیسے کو پرچے نکالی جاتی ہیں ایسے جناب وہ تیر نکالے جاتے تھے۔ تو فرمایا یہ نجس عمل ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے رک جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان ارادہ رکھتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء کہ تمہارے بیچ میں دشمنی اور بغض ڈال دے، تمہارے بیچ میں دشمنی اور بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر، کس کے ساتھ؟ شراب کے ساتھ اور جوئے کے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس میں کوئی معاشرے میں محبت بڑھتی ہو، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی کی عقل خراب ہے، وہ کسی کی عزت کے درپے ہو جائے اور کسی کو سارے بازار کیا کر دے، وہ تنگ کرنا شروع کر دے، تو اس سے معاشرے میں کیا ہے ایک بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور جوا کیا ہے کہ کسی کو کسی کے حق سے بالکل جو نا وہ محروم کر دینا۔ دو شخص ہیں، ان میں سے ایک جو نا وہ بالکل محروم ہو جائے گا اور دوسرا جب دگنے پیسے لے جائے گا۔ تو کوئی بھی شرط لگا کر پیسے رکھ کر کوئی کام کرنا، اس کو جوا قرار دیا گیا ہے۔ اور فرمایا ان دونوں چیزوں کے ساتھ عداوت اور بغض جنم لیتا ہے، فی الخمر والمیسر، شراب میں اور جوئے کی وجہ سے عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ چیزیں تمہیں روکتی ہیں اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو اب بھی باز آ جاؤ، تو روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا نا کیا تم باز آتے ہو یا نہیں، تو آگے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب انہوں نے الفاظ سنے کہا انتہینا یا ربنا، ہمارے مالک ہم باز آ گئے، ہمارے ہاتھ کھڑے۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ کیفیت تھی کہ ایسے اس چیز سے بیگانے ہو گئے کہ کبھی شراب ان کی زندگی میں تھی نہیں۔
ہمارے ہاں کسی کو کہا جائے نا بھائی سگریٹ چھوڑ دو، کہتا ہے یار میں نے کم کر دی، میں نے کم کر دی، پہلے میں اتنی پیتا تھا، میں ایک دو لے لیتا ہوں، ایک صبح ایک دوپہر ایک شام ایک دفعہ 3 سگریٹیں پی لیتا ہوں، یہ چھوٹتی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، انسان شعوری طور پہ مسلمان ہو تو پھر یہ چیزیں انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے بعد زندگی بھر شراب کو دیکھا تک نہیں کہ شراب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی چیز نشاور ہے، جو بھی چیز نشاور ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔